اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ تو آج کے ولاگ کا آغاز کر رہی ہوں مزیدار سے ناشتے کے ساتھ۔ مزیدار سا ناشتہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چائے بسکٹ رس چائے، چائے بسکٹ رس چائے، میرا موسٹلی یہی ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بس ابھی میں نے بنے اس کے رس تھے یہ میں نے منگوائے تھے، تو بس میں نے کہا چلو میں چائے پی لوں، ناشتہ کر لوں، پھر اپنے کام پہ لگوں۔ اچھا، آئی ایم اے کائنڈ آف اے پرسن نا کہ جو اٹھتے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ مطلب ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیج دو، ہسبینڈ کو کچھ کھانے کے لیے دے دو، لیکن اس کے بعد جب تک مطلب میرا کام گھر کا تب تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک میں آرام سے بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ بریک فاسٹ نہ کر لوں، اور بریک فاسٹ میرا یہی ہوتا ہے۔ تو بس سبزی بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آج کے بلاگ میں نا آپ کو کھانے کی ڈفرینٹ چیزیں نظر آئیں گی۔ میں نے ڈفرینٹ کلپس کو جوڑ کے ایک بلاگ بنایا ہے، لیکن ہر چیز میں آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، یہ پیزا تھا، یہ میں نے لیفٹ اوور چکن سے بنایا تھا۔ میں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کی ریسیپی دوں گی، بہت ایزی ہوتا ہے یہ۔ کوئی بھی چکن آپ کے پاس بچ جائے نا تو پیتا بریڈ کے اوپر میں نے اس کو ریڈی کر لیا تھا، اور یہ بڑا مزے کا بن گیا تھا۔ بس آل یو نیڈ ٹو ہیو اے پیزا ساس، چیز اینڈ چکن اینڈ اے پیتا بریڈ، تو آپ کا پیزا بہت ایزی ریڈی ہو جاتا ہے۔ باقی جو میرے پاس اولیوز اور ہیلوپینوز نہیں تھی اس ٹائم پر، اور یہ تھے پوٹیٹو ڈونٹس، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں آپ سے اس کی ڈیٹیل ریسیپی شیئر کروں گی۔ ایک تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں، آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں، اور بچے باہر سے ہمیشہ میٹھے والے ڈونٹس کھاتے ہیں، اس کی ریسیپی بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ لیکن یہ والے ڈونٹس بھی ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت اچھے لگیں گے۔ اور اس کے بعد جی کچھ سموسے ہیں جو مٹن کے قیمے کے میں نے بنائے تھے۔ تو بس یہ کچھ ہم اسنیکنگ وغیرہ کی چیزیں وہ ریڈی کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو میں ڈفرینٹ جو چیزیں فرائی کی ہیں اس کو بھی کلپ میں ایڈ کر لیتی ہوں۔ خیر یہ تو ڈیلی روٹین کی بات ہے، ہم آج کی اچھی بات کی طرف آتے ہیں۔ تو جی آج کی اچھی بات یہ ہے کہ حیات کیا ہے۔ اچھا، میں بہت زیادہ ناولٹکس پرسن رہی ہوں، میں بچپن سے بہت اچھے والے ہیں اچھے ناولس، پھر میں نے لٹریچر پڑھا، تو میرا ان سب چیزوں کی طرف کافی رجحان رہا الحمدللہ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم بات کریں گے حیات کے بارے میں کہ حیات کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک ٹاپک مجھے بڑا اچھا ملا، میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو ٹاپک کچھ یوں سٹارٹ ہوتا ہے کہ بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری مٹھی اجوا کھجوروں سے بھر دی، فرمایا کھاؤ، اور ساتھ بٹھا کے فرمانے لگے بتاؤ تو حیات کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا زندگی کو۔ تو میرے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر فرمانے لگے نہیں نکمے، حیات تو وہ ہوتی ہے جسے کبھی موت نہیں آتی۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کا ایک لفظ ہیرے یاقوت تو مرجان سے زیادہ پیارا اور قیمتی اور نصیحتوں سے بھرپور ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام مکمل ضابطہ زندگی ہے، بلکہ یوں کہا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور حیات تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر گلاس میں میرے لیے زمزم ڈالتے ہوئے فرمانے لگے میرے بیٹے، اللہ نے زندگی دی ہے حیات کو سنوارنے کے لیے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ تو یہ زندگی بھی بھلا کوئی حیات ہے جس کو موت آ جائے گی؟ اصل تو وہ حیات ہے جس کو کبھی زوال نہیں، کبھی موت نہیں۔ تو زندگی ایسے گزارو کہ حیات سنور جائے۔ اور میں زندگی میں تب پہلی بار سمجھی کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک زندگی ہے جو سانسوں کا ایک تسلسل ہے، اور جب یہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق تو زندگی جو ہے وہ موت کے بعد بھی چلتی رہتی ہے۔ ہاں، بس جہاں بدل جاتے ہیں، جیسے زندہوں کا یہ دنیا ہے، ارواح کا جو جہاں ہے وہ عالم برزخ ہے، اسی طرح آگے اللہ جانے کس کے نصیب میں کیا فیصلے ہوں گے۔ بس اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے، ایسی زندگی دے جس میں وہ ہم سے کچھ ایسے کام لے لیں جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں۔ یہاں پہ میں نے جو ہے وہ نیکسٹ ڈے کا کلپ تھا، تو بس میں نے کباب فرائی کر لیے تھے اور چپاتیاں بنا لی تھی، اور بس اس کے ساتھ جو ہے یہ جو کلپ ہے اس میں اپنی امی کے ساتھ ڈاکٹر پہ آئی تھی۔ پھر میرے پاس ایک میموریبل سا کلپ پڑا ہوا تھا، اب میری امی اس دنیا میں نہیں ہے، اور ہم ان ڈاکٹر کو جو ہے وہ چیک اپ کراتے تھے، تو ہمیشہ ڈاکٹر پہ جانا یا کہیں پہ بھی جانا میں ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ تو آئی ریلی مس ہر ایوری ڈے، اور ماں باپ ایسی چیز ہے کہ آپ کبھی نہیں بھول سکتے، مطلب آپ بھول ہی نہیں سکتے، آپ کتنے مرضی بڑے ہو جائیں، بزی ہو جائیں، سکسیزفل ہو جائیں، انسکسیزفل رہ جائیں، واٹ ایور، آپ کو زندگی میں ہمیشہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی یاد آتی ہے۔ تو جن
کے والدین اس دنیا میں ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، جن کے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو صبر دے، ہمت دے، اور اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین جی۔ تو بس اس کے بعد اب چلتے ہیں ہم بلاگ میں آگے، اور پھر جی اس کے بعد ہم لوگ جو ہے یہ یہاں پر تھوڑا سا کلپ میں نے ریکارڈ کیا تھا۔ اچھا یہاں پر نا میں کلپس میں نے کو بتانا، میں ڈفرینٹ کلپس جوائن کر کے ایک کلپ بنایا، کیونکہ مجھے ایک تو حیات کے ٹاپک کو بھی آج ڈسکس کرنا تھا، اور مجھے تھا کہ مجھے اپنی ڈیلی بلاگنگ میں ناغہ نہیں کرنا، کیونکہ میرا چینل نیو ہے، اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ میرے چینل کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سپورٹ کریں، اور یہ جلدی سے گرو کریں، آمین ثم آمین، کیونکہ مجھے کچھ بہت اچھے نوبل اور اچھے گولز ہیں میرے لائف میں، جن کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ اچھا گول تکیہ تھا کہ میری امی نے میرے لیے خریدے تھے، ویلوٹ کے تھے، بہت ہی خوبصورت، یہ امی کے گھر میں ہی پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بلکہ چیزیں میری ابھی تک مجھے ملی نہیں ہیں، میں لائی نہیں ہوں، لیکن یہ انہوں نے خریدے تھے، یہ بہت ہی اچھی کوالٹی کے، بہت خوبصورت تھے، ان پہ ویلوٹ پہ موتیوں کا کام ہوا تھا، اور یہ بہت فلفی سے تھے نا، جو گول تکیہ تھے یہ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا جب میں بلوچستان میں رہ رہی تھی نا، تو وہاں پر مجلسوں کا رواج تھا، مطلب وہاں پر ڈائننگ ٹیبل اور چیئرس کا نہیں تھا، وہاں پر نیچے کارپیٹنگ کر کے اوپر گدے رکھ کے، تو یہ اسٹیک کیے ہوتے تھے گول تکیے اور تکیے وغیرہ، تو بڑا اچھا لگتا تھا، اس سے ایک اچھا سا سما بن جاتا تھا، ایک اچھا سا مطلب ایک ڈرائنگ روم ٹائپ بن جاتا تھا، تو بڑا اچھا لگتا تھا۔ اور جی یہاں پر دیکھیے میں نے یہ جو ہے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے کچھ، تو اس میں میری بیٹی کے بلینکٹس اور چیزیں بھی تھیں، تو بس انشاءاللہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے لانی ہیں، تو میں لے کر آؤں گی، تو بس اسی طریقے سے ہے۔ اور بس پھر یہ نیکسٹ ڈے کا کلپ ہے، میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور یہ جو سانگ ہے لگا ہوا تھا، میں تینوں سمجھاواں کی، تو بلکہ نہیں، آئی تھنک یہ کوئی اور ہے یا وہی ہے، آئی ڈونٹ نو، آپ لوگ دیکھ کے مجھے بتائیے گا کہ کون سا ہے، تو میں اس کی وائس نہیں ڈال سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر کاپی رائٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، تو بس یہی وجہ ہے۔ اور آئی ہوپ کہ میری جو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی ہو لگی ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں آپ سے کچھ سیکھتی ہوں، آپ مجھ سے کچھ سیکھتے ہیں، اس طرح سے سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ الحمدللہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں نیکسٹ ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناؤں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ٹریول